الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے اور ہر فیصلے کو پھونک پھونک کر کرنا پڑے گا۔ پاکستانیوں کے پاس زیادہ موقع نہیں ہے اور آپ لمبے عرصے تک پچھتائیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ آواز اٹھائیں، آپ کوشش کریں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے سورسز نے مجھے یہ بتایا، جن میں کچھ صحافی بھی ہیں، کچھ دیگر سورسز ہیں۔ اب اگر نام لیں گے تو ان کے لیے بڑا ایشو ہو جائے گا، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ جتنا میڈیکل رپورٹ میں دیا گیا یہ سینسرڈ ہے، یعنی ہم نہیں جانتے کہ عمران خان صاحب کی حالت کتنی خراب ہے، اور جو میڈیکل رپورٹ کے اندر بتائی گئی کہ اتنی خراب ہے، کیونکہ میڈیکل رپورٹ میں کوشش کی جاتی ہے کہ سنسنی نہ پھیلے اور وہ چیزیں نہ بتائی جائیں جن سے لوگوں میں بے چینی پھیل جائے، تو وہ آہستہ آہستہ چیزیں باہر نکال رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو قید تنہائی نے بری طرح ڈیمیج کیا ہے۔ اس آدمی نے اس بات کی، یعنی اس کے بارے میں پہلے سے بتایا تھا کہ یہ میرے ساتھ یہ کریں گے، کیونکہ وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو ان کے پاس کوئی اور حل بچا نہیں ہے۔ وہ سابق وزیر اعظم ہے، اس کو قید تنہائی میں اٹھا کر ڈال دیا۔ اس کی اذیت کتنی ہے وہ میں سمجھتا ہوں، میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں۔ آپ میں سے سب لوگ محسوس نہیں کر سکتے، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، لیکن آپ میں 99% سے زیادہ یا 100% لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ شاید 50,000 میں یا لاکھ میں ایک آدمی ہوگا جس کو پتا ہوگا قید تنہائی کیا ہوتی ہے۔ اس کی اذیت اسی کو پتا ہے جس نے اس میں ٹائم گزارا ہے۔ یہ آپ عثمان ڈار سے پوچھ سکتے ہیں، فاروق حبیب سے پوچھ سکتے ہیں، 100 اختلافات ہوں ان سے، صداقت عباسی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، انتظار پنجوٹا سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو قید تنہائی میں ڈالا گیا وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا اذیت ہے اور کتنی بڑی تکلیف ہے۔ اب ایکسپرٹس کی رائے آئی، میں نے کچھ لوگوں کو میسیجز کیے تھے، انہوں نے مجھے رائے بھیجی۔ ایک ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں، انہوں نے بہت سارے ایکسپرٹ سے بات کی، سابق صدر ہیں پاکستان کے، ان کے پاس بھی ایک بڑی معتبر رائے موجود ہے۔ احمد علی خان صاحب ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے بھی ان دوائیوں کو دیکھ کر ان کے بارے میں ریسرچ کی ہے، ان کی بھی رائے موجود ہے۔ اور کچھ مجھے لوگوں نے جو انفارمیشن بھیجی، یہ ساری تقریباً ملتی جلتی انفارمیشن ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس کو سب سے اچھا ایلیبوریٹ کیا ڈاکٹر عارف علوی نے۔ وہ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ پریشانی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ذہنی دباؤ اور اضطراب کی ایک کیفیت ہے، کہ ان کے اوپر ایک ذہنی دباؤ ہے، دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر اوپر نیچے جاتا ہے اور بڑھتا ہوا بلڈ پریشر۔ رپورٹ میں نیند کی کمی کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگر آپ دوائیاں دیکھیں تو ان کے اندر ایسی دوائیاں موجود ہیں جو انسان کو سلانے کا کام کرتی ہیں۔ میں عمران خان کو وہ کہتے ہیں 35 سال سے جانتا ہوں، اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا۔ ذہنی دباؤ کبھی ان کی کمزوری رہا ہی نہیں، اور جو بھی عمران خان کو جانتا ہے وہ اعصاب کی جنگ کا ماسٹر ہے۔ یہ اس کے اعصاب توڑنے کے لیے، اس کو ذہنی طور پہ دباؤ میں لینے کے لیے قید تنہائی میں رکھ کے ظلم کر رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں۔ قوم کا سب سے مقبول آدمی، پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو، پاکستانیوں کا سب سے فیورٹ شخص عمران خان، یہ اس کے ساتھ پاکستان کے جرنیل کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس کے لیے رسپانسیبل ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ 3 سال کی قید اور مکمل تنہائی نے ان پہ کیا اثرات ڈالے ہیں، یہ چیز اب یہ رپورٹ خود بتا رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ان وجوہات کو سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ ملک کی صورتحال آپ دیکھ لیں، جیل میں جو ان کے دیگر ساتھی قید ہیں ان کو دیکھ لیں، جو ساتھی ان کے شہید ہو گئے وہ معاملہ آپ دیکھ لیں، جن لوگوں کے لوگ شہید ہو گئے ان کے جو لواحقین ہیں ان کی فکر بھی عمران خان صاحب کو۔ خود ان کی اپنی ایک تنہائی ہے، نہ اخبار ہے نہ کتابیں ہیں، باہر کی دنیا سے مکمل طور پہ ان کو بے خبر رکھا جاتا ہے۔ اور بلا شبہ بشرا بی بی، ایک ان کی بیوی کو اٹھا کر جیل کے اندر بند کر دینا ایک مرد کے لیے، ایک عزت دار آدمی کے لیے بہت بہت سیریس ایشو ہے۔ پھر جس طرح ان کی بہنوں کو مارا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، کارکنوں اور پارٹی کے بارے میں بھی ان کو فکر مندی رہتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ اکٹھی کریں تو یہ کسی بھی بہت مضبوط اور لوہے کے اعصاب والے آدمی کو بھی اذیت دینے والی چیزیں ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ دوائیوں کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے 2 دوائیوں کا نام لیا، انہوں نے کہا یہ دوائیاں دن میں 3 بار دی جا رہی ہیں۔ یہ لیگزاٹرنل کو تو میں بھی جانتا ہوں، یہ انسان کو جو ہے وہ ذہنی سکون دینے والی دوائی ہے اور انسان کو سلا دیتی ہے، لیگزاٹرنل۔ اور یہ دن میں 1 دفعہ اگر آپ کھا لیں، آدھی گولی کھا لیں تو یہ بہت ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے جی 3 مرتبہ عمران خان کو یہ دوائی دی جا رہی ہے، یہ تو عمران خان صاحب کی ذہنی حالت کو خراب کر دے گی جیسی یہ دوائی دی جا رہی ہے۔
اور جو ان کا اضطراب ہے اس وقت، اس کا مطلب ہے وہ اپنے عروج پہ ہے. ان کے دل کی دھڑکن 54 فی منٹ ہے. ڈاکٹر اسے نارمل کہیں گے لیکن ان کے لیے یہ نارمل نہیں ہے. ان کی دل کی دھڑکن ساری زندگی 40 کی دہائی کے ابتدائی ہندسوں میں رہی ہے، جو ایک تاحیات فٹ کھلاڑی کی نشانی ہے. 54 تک پہنچنا ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی کی شکایت بھی آئی ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے جسے نوٹ کر کے نظر انداز کر دیا جائے. اب کچھ انہوں نے پروسیجرز بتائے جو مختلف ڈاکٹر نے، وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ چیزیں فوری طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ کرنی چاہیے. انہیں 24 گھنٹے کی مانیٹرنگ ملنی چاہیے. 24 گھنٹے ان کے ساتھ کچھ چیزیں منسلک کرنی چاہیے، جن میں ایک ایپل کی واچ بھی ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈنگز کو. ہر وقت آپ کو پتا چلتا رہتا ہے کہ اب اس وقت سچویشن کیا ہے اور دل کی دھڑکن کہاں جا رہی ہے، باقی چیزیں کہاں جا رہی ہیں، آپ پتا کر سکتے ہیں. دیگر بھی بہت سارے انسٹرومنٹ ہیں، ان کا بھی ذکر کیا کچھ ڈاکٹرز نے. عارف الوی صاحب نے بھی کچھ کہا. انہوں نے کہا کہ بلڈ پریشر کی 3 الگ الگ دوائیاں عمران خان صاحب لے رہے ہیں. روزانہ صبح اور شام باقاعدگی سے اس کے لیے ان کو نگرانی چاہیے تاکہ جو دوائیوں کی جو خوراک ہے اس کو درست کیا جا سکے. دیکھیں پاکستان میں نا یہ بھی بڑا ایشو ہے، آپ کو وہ آپشن ہی نہیں ملتے دوائیوں کے. یعنی آپ کو وہ دوائیوں کے ایم جیز ہوتے ہیں نا کہ یہ اس میں کتنے ایم جی ہے، اس میں کتنے ایم جی ہے، تو یہاں آپشن ہی بہت کم ہوتے ہیں پاکستان میں. دنیا میں بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، وہ ایگزیکٹلی اتنی مقدار میں دوائی دیتے ہیں جتنی مریض کو چاہیے ہوتی ہے. پھر کولیسٹرول کو کم کرنے والی دوائی بھی دی جاتی. یہ وہ آدمی ہے جو کوئی ایک دوائی بھی نہیں کھا رہا تھا. عمران خان صاحب جب عاصم منیر صاحب کی قید میں گئے تو اس وقت تک عمران خان صاحب کوئی دوائی نہیں کھا رہے تھے. وہ بالکل ایک صحت مند اور سپر فٹ آدمی تھے. لیکن اب یہ ملٹیپل دوائیں بہت ساری عمران خان صاحب کھا رہے ہیں، اتنی ساری دوائیاں ان کو دی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے حالات جو ہے وہ فزیکل ٹھیک نہیں ہے، ان کی جسمانی حالات وہ ٹھیک نہیں ہے. طبی طور پہ عمران خان صاحب کافی کمزور ہوئے ہیں. پھر بلڈ پریشر کی دوائیاں اس میں لکھی ہیں. ساتھ انہوں نے بتایا کہ کچھ ٹیسٹ ہیں جو عمران خان صاحب کے فوری طور پہ ہونے چاہیے. ایک سٹریس ٹیسٹ ہے وہ ہونا چاہیے، ایکو کارڈیوگرام ٹیسٹ ہے وہ ہونا چاہیے، کارڈک ایم آر آئی ہے وہ ہونی چاہیے، پھر کارڈک آرٹری کیلشیم سکین ہے وہ بھی ہونا چاہیے. تو کولیسٹرول جو بڑا ہوا ہے اس کا پتہ کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر تو کارڈک سی ٹی اینجیوگرام اگر ضرورت پڑے تو یہ بھی، اور دیگر بہت سارے ٹیسٹ ہیں جو عمران خان صاحب کے ہونے چاہیے. میں سخت پریشان ہوں کہ تنہائی کے جسم پر جسمانی اثرات اب مرتب کر رہی ہے. فوری طور پہ اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو عمران خان صاحب کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. ایک آزاد اور غیر جانبدار طبی بورڈ بنایا جائے. ان کا خاندان اور پاکستان کے سرکاری ڈاکٹروں پر بالکل اعتماد نہیں ہے، لہذا پروفیشنل ڈاکٹرز کی موجودگی میں، عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ایک باقاعدہ بورڈ بننا چاہیے اور ان سارے معاملات کو دیکھا جانا چاہیے. انہوں نے کہا سرکاری ڈاکٹروں نے تو نواز شریف کے پلیٹلیٹس بھی اوپر نیچے کر دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح. تو عمران خان صاحب کی رپورٹوں کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو اگلے 3 مہینے بہت اہم ہیں. اس میں پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب کی حالت بہتر ہوتی ہے یا مستقل نقصان میں بدل جاتی ہے. ملک کو آج عمران خان کی ضرورت پہلے سے بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند رکھے. یہ عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں اور یہی باتیں میں نے بہت سارے ایکسپرٹ سے سنی ہیں، ان کے میسیجز مجھے آئے ہیں. اب رائے پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو قدرتی طریقوں سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلڈ پریشر جتنا بڑا اور جس قسم کی دوائیاں تجویز کی گئی ہیں تو ان سے تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نفسیاتی ادویات کا عادی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک مجرمانہ عمل ہے اور ہر دوا اسے مزید کمزور جسم اور ذہنی صلاحیتوں میں کمی کی طرف لے کر جا رہی ہے. یہ ایک ایک دوائی کی ڈیٹیلز اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس انہوں نے لکھ کر احمد علی خان صاحب نے بتائے. لیکن اس معاملے کو کوئی سنجیدہ لے ہی نہیں رہا. سنجیدہ کوئی لے گا کیسے؟ کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ کھل کر بات کر دے. جو رپورٹ آئی ہوئی ہے وہ رپورٹ بھی ایسا لگتا ہے کہ سینسرڈ رپورٹ ہے. اب عمران خان صاحب کی نا زندگی بچانے کا معاملہ ہے. میرے خیال میں عمران خان صاحب کی فیملی کو، ان کی پارٹی کو، ان کے تمام سپورٹرز کو، ہر پاکستانی کو عمران خان صاحب کی زندگی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. آج عمران خان کی فیملی اور ان کے جو معالجین ہیں، ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، وہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اس میں وہ اپنا موقف دیں گے. اور میری ذاتی رائے یہ ہے، اور جو انفارمیشن میرے پاس ہے، جیسے میں پہلے دیکھتا بھی رہا ہوں
کہ بہت ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ ان رپورٹوں کو بھی مسترد کر دے اور اس بات کا مطالبہ کرے کہ عمران خان صاحب کو ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں پمز اسپتال لایا جائے اور وہاں پہ انہیں چیک کروایا جائے فیملی اور ذاتی معالجین کی نگرانی میں. زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ اس قسم کا مطالبہ کریں گے اور انہیں یہ مطالبہ کرنا بھی چاہیے. اس وقت عمران خان صاحب کی زندگی بچانے کا معاملہ ہے. یہ سیاست بھی ہوتی رہے گی, باقی سارے کام بھی ہوتے رہیں گے, سب کو مل کر عمران خان صاحب کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے. اس کی وجوہات میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. دیکھیں, عمران خان صاحب اگر سولی پر بھی چڑھ جائیں گے نا, تو جن لوگوں کے دل میں بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے نا, ان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے, وہ پھر بھی کیڑے نکالتے ہی رہیں گے. عمران خان صاحب کو اپنی بہادری ثابت کرنے کا, یا اپنی حب الوطنی ثابت کرنے کا, یا اپنی قوم کے ساتھ اپنی وفاداری اور اپنا عزم ثابت کرنے کا, یا اپنے نظریے کو ثابت کرنے کا اب ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کچھ اور کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. جو عمران خان صاحب نے ثابت کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا ہے. انہوں نے تاریخی ظلم اور زیادتی برداشت کی ہے. اس لیول پہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا گیا. اس کے بعد تو آپ صرف انسان کو قتل کر سکتے ہیں. دیکھیں, آپ جب انسان کو مارتے ہیں نا تو آپ ایک دفعہ مار دیتے ہیں, بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ کسی ایک آدمی کو روز مارتے ہیں نا, اور روز مارتے ہیں, ہر لمحے مارتے ہیں, اس کو قید تنہائی میں رکھتے ہیں, اس کو اذیت دیتے ہیں, تو وہ ایک کنٹینیوس ٹارچر ہے. وہ موت سے بھی بری چیز ہے جو یہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. اب ایک 74 سال کا آدمی ہے, وہ کسی صورت بھی اتنا کچھ برداشت نہیں کر سکتا جو کچھ عمران خان صاحب نے برداشت کیا, اور بڑی استقامت کے ساتھ برداشت کیا. انہیں کچھ اور ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو ان کی صحت کی فکر کرنی چاہیے, باقی ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. خواجہ آصف نے کہا جی کہ فیصلہ حکومت نے نہیں کرنا, فیصلہ ہائیبرڈ نظام نے مل کر کرنا ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ حکومت مل کے فیصلہ کرے گی. شہباز شریف نے تو یہ کہا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کہ جناب میں پوچھ کر بتاتا ہوں. کس سے؟ عاصم منیر سے ہی پوچھ کر بتانا تھا. تو عمران خان صاحب کی زندگی کو کنٹرول کرنے کا جو فیصلہ کیا ہوا ہے تو اللہ رب العزت کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. لیکن یہاں پہ جو زمینی خدا بنے ہوئے عاصم منیر صاحب نے کنٹرول کیا ہوا ہے چیزوں کو. یہ ان کا پرابلم ہے اور کسی کا پرابلم نہیں ہے. نواز شریف کو عمران خان صاحب سے دشمنی ہے, بلکہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ نواز شریف نے یہ بار بار مطالبہ کیا کہ عمران خان سے چھٹکارا دلوایا جائے, اور عاصم منیر جو ہے وہ یہ عمل کریں گے یا کر رہے ہیں. جو ایکٹیویٹی ہے وہ عاصم منیر سے کروائی جا رہی ہے, اس کو ایگزیکیوٹ عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے. فہد شہباز صاحب ہے ہمارے بڑے اچھے جرنلسٹ, انہوں نے ایک انفارمیشن لیک کی تھی, وہ ساری انفارمیشن نکالی تھی, اور انہوں نے یہ بتایا تھا دعوے کے ساتھ کہ نواز شریف نے ایک میٹنگ میں کھلے عام یہ کہا کہ عمران خان کو ٹھوک دو, اچھا موقع ہے. جو موجودہ وزیر اعظم ہے اس کو کہا تھا کہ آج سارا کچھ ہماری فیور میں, عمران خان کو ٹھوک دو, یہ وقت ہے. نواز شریف نے بار بار ترغیب دی ہے اس بات کی. تو عمران خان صاحب کی جان خطرے میں ہے, سب کو مل کر ان کی جان بچانے کی فکر کرنی چاہیے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, عمران خان اس سسٹم کی بات ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اشرافیہ. جو نظام ان کو سرو کرتا ہے نا, جس نظام کے یہ بینیفیشری ہیں, عمران خان اس نظام کی موت ہے. یہ نظام عمران خان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا. اس نظام کے خلاف جو سب سے مؤثر ہتھیار ہے نا, اس کا نام ہے عمران خان. اب یہ آخری حد تک جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کی دکان کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے نا, نسلوں تک لڑائی چلتی ہے. دو لوگوں کی فصلیں ہوتی ہیں نا ساتھ ساتھ, بننے کی لڑائی کے اوپر بندے قتل ہو جاتے ہیں کہ بننا 1 فٹ ادھر کیوں ہے تو 1 فٹ ادھر کیوں ہے. یہ اتنی چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے پاکستان جیسے ملک میں قتل ہو جاتے ہیں. یہاں تو سینکڑوں ہزاروں ارب کے مفادات ہیں. انہوں نے اپنی اپنی امپائرز کھڑی کی ہوئی ہیں, بے شمار ادارے بنائے ہوئے ہیں, لوٹ مار کے بازار گرم ہیں, ان کو ٹیکسز معاف ہو جاتے ہیں. یہ جو دل کرتا ہے خرید لیتے ہیں, قومیہ لیتے ہیں, قابو کر لیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں, جیسے دل کرتا ہے ملک چلا رہے, ہر چیز پہ قبضہ ہے. آپ مجھے بتائیں جنہوں نے اتنی بڑی بڑی امپائرز کھڑی کی ہوئی ہیں, اس نظام کی بنیاد کے اوپر وہ اس نظام کو گرنے دیں گے؟ اور عمران خان اس نظام کے خلاف ایک ضد ہے, اس نظام کے خلاف بڑا مؤثر ہتھیار ہے. اس لیے عمران خان بہت خطرے میں. اور یاد رکھیے گا, میں صرف اتنی بات آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سسٹم یا یہ لوگ عمران خان کو کبھی جیل میں مارنے کا رسک نہیں لیں گے, کیونکہ مرسی کو بھی جیل میں نہیں مارا گیا تھا. میں بار بار آپ کو مرسی کی بات بتاتا ہوں, فارمولا وہی ہے, اور یہ بات سب سے پہلے عمران خان نے خود کہی تھی, اور میں نے ان کے کہنے کے بعد مرسی والا پورا ماڈل سٹڈی کیا تھا کہ وہاں کیا کیا ہوا, کس کس طریقے سے ہوا. وہاں پہ بھی سنائپر رائفل استعمال کی گئی تھی, اوپر سے لوگوں کو گولیاں ماری گئی تھی, مظاہرین کو.
जो जो पाकिस्तान में हो रहा है डिट्टो बिल्कुल ऐसा, ये सब कुछ हुआ। ऐसा लगता है कि रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है पाकिस्तान में जो वहां पे मिस्र में हुआ था। इमरान खान ने खुद निशानदेही की थी और वही हमने यहां पे सारा कुछ होता हुआ देखा। ये निजाम ना इमरान खान को पहचान गया है और वो रिस्क नहीं लेंगे, और जेल में मारने का रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेंगे। लिहाजा ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए, आलमी सतह पर आवाज उठानी चाहिए, और इमरान खान साहब की हिफाजत इस वक्त सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हाइब्रिड निजाम हमारे साथ मिलकर ये सारा कुछ करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका बड़ा जबरदस्त तरीके से एक जवाब दिया है सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा ताहयात इस्तिस्ना लेकर भी इमरान खान के नाम से, इमरान खान की आवाज से, इमरान खान के अल्फाज से, इमरान खान के पैगाम से, हत्ता कि इमरान खान की एक झलक से भी खौफजदा होने वाला वो बुज़दिल कौन है। अगर जेल में मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। आसिम मुनीर तारीख का जालिम तरीन डिक्टेटर और एक ज़हनी मरीज है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना ही इस्लाम की समझ है। इसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आईन और कानून मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हुकूक अब महफूज नहीं है। ये इमरान खान साहब ने कहा था। उनका स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया है। तो नाजरीन, ये सबको फिक्र करने की जरूरत है। लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए ना, वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। पाकिस्तानियों को अगर कोई आदमी इस वक्त इकट्ठा कर सकता है, इस वक्त पाकिस्तान जितना बिखर गया है, इस नफरत को अगर कोई आदमी इस वक्त काबू कर सकता है, अवाम और इदारों के बीच में जो फासले हैं, इस वक्त अगर कोई शख्स उन्हें मिटा सकता है, और चारों सूबों में, पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे अगर किसी आदमी की बात सुनी जाती है तो वो इमरान खान है। हमें ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और अगर यहां से हम कहीं बिगड़ गए और मामला उस तरफ चला गया खुदा न खास्ता जिसके खदशात हैं, तो फिर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता, मैं ये कहना नहीं चाहता, पाकिस्तान का संभलना और एस्टेब्लिशमेंट का सरवाइव करना ये पाकिस्तान में तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। नाजरीन, दो तीन खबरें छोटी छोटी मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर एक ये है कि लाहौर हंजरवाल में एक और मासूम बच्चा गटर में गिरकर फौत हो गया। 7 साल बच्चे की उम्र थी। ये हर थोड़े दिन बाद वाकया होता है। कभी ये एक्शन लेते हैं, कभी चुप कर जाते हैं। बच्चा फौत होने के बाद जो गटर के ऊपर ढक्कन रख दिया गया, तो उसके फौत होने से पहले रख देते। अब 7 साल तक एक मां ने अपना बच्चा पाला है। मरियम नवाज ने अपने बेटे के बारे में कहा कि तुम मेरी इन्वेस्टमेंट हो। जुनेद ने गाड़ी तेज चलाई, उन्होंने कहा तुम मेरी इन्वेस्टमेंट हो। तो ये 7 साल की किसी मां की इन्वेस्टमेंट नहीं था ये बच्चा? क्या उसे अपनी मां को बच्चे से प्यार नहीं था? ये जो नाअहली है, यानी ये तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप सख्ती कर रहे हैं, तमाम गटरों के ऊपर ढक्कन होना चाहिए। वो बच्चा गटर में गिरता है और फौत हो जाता है। बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ दे बात है। नादरीन, तमगों की लूट से लगी हुई है। 19 वजीरों को तमगे दिए जा चुके हैं। 19 वज़रा को तमगे दिए गए हैं और सिविल अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं, जो सबसे बड़े हैं। 10 निशाने इम्तियाज, आला तरीन अवार्ड है पाकिस्तान का, ये भी वज़रा को दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान की नालायक और नकम्मी तरीन हुकूमत है और सबसे ज्यादा तमगे भी इन्होंने अपनी कैबिनेट को बांट दिए। 19 वजीरों को तमगे बांट दिए। सबसे नालायक, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क इस हुकूमत में हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, हुकूमती अदादोशुमार कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तमगे भी इन्हीं वजीरों को मिल रहे हैं। अंदाजा कीजिए निजाम कैसे चल रहा है। लूट से लगी हुई है। इसको भी तमगा दे दो, उसको भी तमगा दे दो। वो क्या कहते थे, अन्ना वंडे रेड़ियां मुड़ मुड़ अपने आनू, अपनों को देते हैं। और देते भी ऐसे हैं जैसे कोई पता नहीं इनाम अपनी जेब से दे रहे हैं। भाई ये पाकिस्तान का रियासती अवार्ड है या बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, अब इनकी बेतौकीरी कर रहे हैं। आखिरी नादरीन खबर मैं आपको यह देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को धमकी लगा दी कि अगर वो रस्ते में आए ना, या अमेरिकी पॉलिसी के रस्ते में आए, तो अमेरिका ओमान के ऊपर शदीद बमबारी कर देगा। अगर ये खलीजी मुल्क ओमान अमेरिकी हिकमत अमली में मुदाखलत करता है तो शदीद बमबारी होगी ओमान के ऊपर, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखें, इस वक्त ओमान और ईरान के अंदर आबनाए हुर्मुज को लेकर मुज़ाकरात चल रहे हैं। अमेरिका वहां पे चाहता है कि पॉलिसी उनके मुताबिक बने। अब ये खित्ते के ममालिक है, इनको तय करनी है चीजें। अब इस किस्म की धमकी जब डोनाल्ड ट्रंप ने दी है ना, तो मुझे सिर्फ इसका एक ही हल नजर आता है। ओमान को चाहिए फौरी तौर पर सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने जो इत्तेहाद बनाया ना, ये उसका हिस्सा बन जाए। फौरी तौर पर तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के इत्तेहाद का हिस्सा बने, क्योंकि इन ममालिक ने कहा है कि बाकी ममालिक भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं।
ओमान को फौरन इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहिए ताकि अगर अमेरिका ओमान पे अटैक करे तो ये सारे मुल्क मिलकर वापस अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकें। तो तब पता भी चल जाएगा कि एक्चुअली ये इत्तेहाद बना क्यों है और किसके खिलाफ बना है। अब तक